اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ عزیز ساتھیوں، ہم نے سورہ الاحزاب سٹارٹ کی تھی اور اس کی 30 آیات ہم نے مکمل کی تھی۔ آج آیت نمبر 31 سے تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اجر بھی دگنا دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی نامحرم سے دبی زبان سے بات نہ کرو، ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا۔ لہٰذا صاف سیدھی بات کرو اور اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو اور پہلے دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت نبی، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر کے اچھی طرح پاک صاف بنا دے، اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو۔ بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ یقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں، سچ بولنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، فروتنی کرنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملہ میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً صریح گمراہی میں جا پڑا۔ اور جب آپ اس شخص کو اور جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور آپ نے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو اور اللہ سے ڈرو، تو اس وقت آپ ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے آپ سے اس عورت کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ جو بات اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کر دی ہے اس میں نبی پر کوئی تنگی نہیں۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو ان نبیوں میں بھی جاری رہی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا اور کسی سے مطلق نہیں ڈرتے تھے، اور حساب لینے کو اللہ ہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اب یہاں پر آج ہم نے پارہ نمبر 22 کا آغاز کیا ہے، اور اس کے آغاز میں وہی موضوع ہے جو پارہ نمبر 21 کے آخر میں ہم نے چھوڑا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات جاری ہیں، اور پارہ 21 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم سے کوئی غلط کام ہوگا تو تمہیں سزا بھی ڈبل ملے گی، کیونکہ آپ رول ماڈل ہیں دنیا کی خواتین کے لیے۔ آج پارہ نمبر 22 کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح اگر تم میں سے کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما بردار بن جائے گی تو اسے اجر بھی دگنا ملے گا۔
اب یہاں تک تو ایک اصولی معاملہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ برے گناہوں کا بدلہ بھی دگنا اور اچھے اعمال کا ثواب بھی دگنا ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے رزق کریم کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو رزق کریم ملے گا۔ اب چونکہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مطالبہ تو خرچ میں اضافہ کا تھا کہ انہیں بھی اب کھانے اور پہننے کو پہلے سے بہتر ملنا چاہیے، چونکہ باقی مسلمانوں کو بھی اب بہتر مل رہا تھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت میں کہ آج دنیا میں اگر تم اس معاملہ میں نبی کو پریشان نہ کرو گی اور جو مل گیا اس پر قانع اور صابر و شاکر رہو گی، تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت شاندار رزق تیار کر رکھا ہے۔ آیت 45 میں مزید ازواج مطہرات کو یہ نصیحت کی گئی کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو تو کسی نامحرم سے دبی زبان سے بات نہ کرو، ورنہ جس شخص کا دل میں روک ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا، لہٰذا سیدھی اور صاف بات کرو۔ یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارا معاملہ جو ہے وہ عام عورتوں کا سا نہیں ہے، بلکہ تمہارے کردار کے نتائج بڑے دور رس ہیں، لہٰذا آپ کو پوری طرح ان احکامات پر عمل کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ آپ کے ہر عمل کو لوگ حجت سمجھیں گے اور بطور حجت ہی پیش کریں گے۔ دراصل جنگ احزاب سے پہلے تک عرب معاشرہ کا یہ حال تھا کہ مسلمان عورتیں بھی اپنی پوری زینت اور میک اپ کے ساتھ بے حجاب پھرتی تھیں۔ مسلمان گھرانوں میں بھی غیر مردوں کے داخلہ پر کوئی پابندی نہ تھی اور ازواج مطہرات بھی اسی طرح گھروں سے باہر آیا جایا کرتی تھیں جیسے دوسری عورتیں۔ اس بے حجابانہ معاشرہ کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے غیر مرد اور غیر عورت کی باہمی گفتگو اور آواز پر پابندی لگائی گئی، اور اس حکم میں مخاطب نبی کی بیویوں کو بالخصوص اس لیے کیا گیا کہ ان سے بھی لوگوں کو مسئلے مسائل پوچھنے کی ضرورت پیش آتی رہتی تھی، چنانچہ انہیں حکم دیا گیا کہ ان کی آواز شیریں اور لچکدار ہونے کی بجائے روکھی اور معقول حد تک بلند ہونی چاہیے۔ دبی زبان میں ہرگز بات نہ کی جائے جو نرم گوشہ لیے ہوئے ہو، اور لوچدار اور شیریں آواز بذات خود دل کا ایک مرض ہے۔ پھر اگر مخاطب کے دل میں پہلے سے ہی اس قسم کا روک موجود ہو تو وہ تو صرف اسی لذیذ گفتگو سے کئی غلط قسم کے خیالات اور تصورات دل میں جمانا شروع کر دے گا۔ اور قرآن کے یہ سارے احکامات عام سب مسلمان خواتین کے لیے ہیں، اور عورت کی آواز پر اصل پابندی یہ ہے کہ غیر مرد اس کی آواز نہ سننے پائیں، نیز اس کی آواز میں نرمی، لوچ، بانک پن اور شیرینی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت اذان نہیں کہہ سکتی، یا نماز با جماعت میں اگر امام غلطی کر جائے تو وہ نہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہے اور نہ لقمہ دے سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے اسے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے اوپر مار کر آواز پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آگے یہ حکم دیا گیا آیت میں کہ اے عورتوں، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، یعنی عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے۔ گویا اس آیت کی روح سے گھروں سے باہر آزادانہ آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں کا اور بالخصوص ازواج مطہرات کا گھر سے باہر بے حجاب پھرنا سخت شاق گزرتا تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو پردہ میں رکھیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر کچھ خاص توجہ نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اکثر رات کو باہر نکلا کرتیں اور رفع حاجت کے لیے کھلے میدان کی طرف جاتیں۔ ایک رات سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما بنت زما جو قد کی لمبی تھی نکلیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بیٹھے بیٹھے ہی کہنے لگے، سودا ہم نے تجھے پہچان لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس توقع پر یہ بات کی کہ کسی طرح جلد پردے کا حکم نازل ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت حجاب نازل فرمائیں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے سنی تو گھر آ کر رسول اللہ سے کہا، میں ضرورت سے باہر نکلی تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی گفتگو کی۔ اس وقت آپ میرے گھر میں تھے اور بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ ایک ہڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی، پھر وحی کی حالت موقوف ہو گئی اور ہڈی اسی طرح آپ کے ہاتھ میں تھی جسے آپ نے ہاتھ سے رکھا نہیں تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں کو ضرورت سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی۔ گویا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ عورتوں کے باہر نکلنے پر مکمل پابندی لگ جائے۔ وحی الہی نے عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی تو لگا دی جیسا کہ سیدنا عمر چاہتے تھے، مگر پابندی مکمل طور پر نہیں لگائی، بلکہ ضرورت کے تحت عورتوں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت مل گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کی وہ ضروریات کیا ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر وہ گھر سے نکل سکتی ہیں۔ ان میں تو زیادہ تر تو یہ ایک چیز جو علماء کرام بتاتے ہیں کہ فریضہ حج کی ادائیگی، نماز کے لیے مسجد یا عیدگاہ میں جانا، اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات اور ان کی تقاریب مثلا نکاح اور شادی میں شمولیت، یا مثلا عیادت مریض اور تعزیت موتیٰ کے لیے جانا۔ ان میں کچھ حاجات تو سفر کی نوعیت رکھتی ہیں اور بعض پر سفر کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اب ان کے متعلق ارشادات نبوی ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے اور میرا نام فلاں غزوہ میں لکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوٹ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسے اہم دینی فریضہ سے اس آدمی کو رخصت دے دی، مگر یہ گوارا نہیں فرمایا کہ اس کی عورت اکیلی حج پر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت ایک دن رات کی مسافت کا سفر نہ کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ اس حدیث سے سفر کی تعریف بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ سفر کا اطلاق اتنی مسافت پر ہوتا ہے جہاں سے کوئی شخص پیدل رات تک گھر واپس نہ پہنچ سکے۔ اس سے زیادہ مسافت ہو تو عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اکیلی گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ عورتوں کو نماز کے لیے مسجد میں جانے کا حکم نہیں بلکہ صرف اجازت ہے، اور اجازت بھی عدم ممانعت کی صورت میں ہے، یعنی عورت اپنے شوہر کی اجازت سے ہی مسجد میں جا سکتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ اگر تمہاری بیویاں تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں مت روکو۔ اب ان احادیث کی صراحت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مسلمان عورتوں کے لیے ان باتوں کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ وہ کونسلوں اور پارلیمنٹوں کی ممبر بنیں، بیرون خانہ کی سوشل سرگرمیوں میں دوڑتی پھریں، سرکاری دفتروں میں مردوں کے ساتھ مل کر کام کریں، کالجوں میں لڑکوں لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ہو، ہسپتالوں میں نرسنگ کی خدمات سر انجام دیں اور ہوائی جہازوں اور ریل گاڑیوں میں مسافر نوازی کے لیے استعمال کی جائیں، یا گاہکوں میں کشش پیدا کرنے کی خاطر انہیں سیلز گرل کے طور پر استعمال کیا جائے۔ یہاں پہ یہ ہر مسلمان عورت کے سوچنے کا مقام ہے۔ پھر آگے آیت میں کہا گیا، دور جاہلیت کی طرح اپنی سج دج نہ دکھاتی پھرو۔ جاہلیت کا لفظ دراصل قرآن نے اسلام کے مقابلہ پر استعمال کیا ہے، یعنی زندگی کا وہ طرز عمل جو اسلامی تہذیب و ثقافت، اخلاق و آداب اور اسلامی ذہنیت کے خلاف ہو، وہ جاہلیت ہے۔ اور جاہلیت اولیٰ سے مراد اسلام سے پہلے کا تاریک دور ہے، اور اگر آج بھی معاشرہ میں وہی پرانی رسوم رائج ہو جائیں تو یہ دور بھی دور جاہلیت ہی کہلائے گا۔ آیت میں خاص طور پر تبرج الجاہلیہ جو لفظ استعمال کیا گیا کہ دور جاہلیت کی جیسی سج دھج۔ اب تبرج میں کیا کچھ چیزیں آتی ہیں؟ تبرج کا معنی میں علماء اکرام بتاتے ہیں کہ عورت کی اپنی زینت، جسمانی محاسن، میک اپ اور دوسروں کو اور بالخصوص مردوں کو دکھانے کی کوشش کرنا، یہ سب شامل ہے۔ اور تبرج میں 5 چیزیں آتی ہیں خاص طور پر: اپنے جسم کے محاسن کی نمائش کرنا، زیورات کی نمائش اور جھنکار، پہنے ہوئے کپڑوں کی نمائش، رفتار میں بانک پن اور ناز و ادا، خوشبویات کا استعمال جو غیروں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اور مسلمان عورتوں کو نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اہل بیت نبی، اللہ تو یہ چاہتا ہے تم سے ناپاکی کو دور کرے۔ اب یہاں پر ناپاکی سے مراد شرک، کفر، نفاق کی گندگی، اخلاق رذیلہ کی گندگی، حتیٰ کہ ظاہری نجاست بھی شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ازواج نبی، اللہ تعالیٰ تم سب سے ایسی ناپاکیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ناپاکی کو دور کرنے کا طریقہ بھی اوپر آیت میں جو ہم نے پڑھا بتا دیا کہ
دور جاہلیت کی نبوت و نمائش کی بجائے نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ کے رسول کو خرچ کے معاملہ میں کسی قسم کے مطالبات کر کے پریشان نہ کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے دلوں سے ہر طرح کی نجاست دور کر کے پاک و صاف بنا دے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 34 میں ہم نے پڑھا کہ جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو، بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کا معنی صرف دانائی یا دانائی کی باتیں ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک حکمت علمی یعنی آیات قرآنی سے اجتہاد، اور دوسرے حکمت عملی یعنی احکام الہی کو عملی طور پر نافذ کرنے کا طریقہ کار۔ قرآن میں بے شمار مقامات پر کتاب و حکمت کا لفظ اکٹھا آیا ہے۔ ازواج مطہرات کو ان حکمت بھری آیات کو یاد رکھنے کو کہا گیا، یعنی اے نبی کی بیویوں، تمہارا گھر وہ گھر ہے جہاں سے دنیا بھر کو آیات الہی اور حکمت و دانائی کی تعلیم دی جاتی ہے، لہٰذا تم ان باتوں کو خوب اچھی طرح یاد کر لو اور اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اس معاملہ میں تمہاری ذمہ داری بڑی سخت ہے۔ آپ کو اپنا ہر امر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق کرنا ہوگا، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ تم آیات الہی اور حکمت کی باتیں سنو اور دیکھو اسے لوگوں کے سامنے بیان بھی کرو، کیونکہ زندگی کا ایک اہم پہلو یہ یا گھریلو زندگی سے متعلق بہت سے امور ایسے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے معلوم نہیں ہو سکتے، لہٰذا تم امت کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنو۔ آیت 35 میں اسلام کی 10 بنیادی اقدار کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کی 10 ایسی صفات کا ذکر آیا ہے جنہیں اسلام کی بنیادی اقدار کا نام دیا جا سکتا ہے۔ المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یعنی جو مرد اور عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں، سچ بولنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، فروتنی کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان 10 صفات میں جو 10ویں صفت بیان کی گئی کہ مومن مسلمان اور مرد اور عورتیں جو ہیں وہ اللہ کو بکثرت یاد کرتے ہیں، یاد کرنے سے مراد تسبیح و تحلیل اور اللہ کے ذکر سے زبان کو ہر وقت تر رکھنا ہے، اور یاد رکھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ کوئی کام کریں انہیں ہر وقت اللہ کا خوف دل میں رہتا ہے جو انہیں اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، اور حقیقت ہے کہ تمام عبادتوں کی روح یہی اللہ کا ذکر یا اللہ کی یاد ہے۔ باقی سب عبادتوں کا تو کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، مگر اللہ کی اس عبادت کا کوئی وقت مقرر نہیں کہ اللہ کو ہر وقت یاد کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہر وقت کی جا سکتی ہے، اور اسی اللہ کی یاد سے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا اپنے اللہ سے تعلق کس حد تک مضبوط یا کمزور ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان مومن مرد اور عورت کو اس آیت کے مصداق اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر کے مطابق اور اللہ کے ان تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزارنی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ آیت 36 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر انسان اپنا کوئی اختیار استعمال کرے۔ یہاں پر آیت میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، کسی کی محنت اور کمائی اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتی۔ دوسرا یہ کہ ان دونوں کی کمائی کے اجر میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ یہ الگ بات ہے کہ مردوں کا دائرہ عمل عورتوں کے دائرہ عمل سے الگ ہے۔ مرد کے لیے اگر جہاد میں بڑا درجہ ہے تو عورتوں کے لیے اولاد کی صحیح تربیت میں بڑا درجہ ہے۔ پھر یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عرب معاشرہ میں کثیر تعداد غلاموں کی تھی، اور غلاموں کو ایک حقیر اور دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی غلام آزاد کر دیا جاتا جسے مولا کہا جاتا تھا تو بھی آزاد لوگوں کا معاشرہ اسے اپنے آپ میں جذب کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔
اسلام میں اس معاشرتی بگاڑ کی اصلاح کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس اصلاح کا آغاز نبی کی ذات اور نبی کے گھرانہ سے کیا جائے، لہٰذا یہاں پر آگے آیت میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام زید کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرنے کے بعد اسے اپنا متبنہ بھی بنا لیا تھا۔ پچھلے پارے میں بھی اس چیز کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آزاد لوگ اسے معاشرتی لحاظ سے اپنے برابر کا درجہ دینے کو تیار نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کا رشتہ طلب کیا تو ان لوگوں کو یہ بات توہین آمیز معلوم ہوئی اور سخت ناگوار گزری۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، مگر اللہ کو منظور تھا کہ یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ اسی ضمن میں پھر یہ آیت نازل ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سیدہ زینب بنت جہش کو سنائی تو انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ رشتہ قبول کر لیا، اور سیدنا زید کا زینب بنت جہش سے نکاح ہو گیا۔ لیکن نکاح کے بعد حسب نسب کے فرق کی وجہ سے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان زندگی اچھی نہ گزر سکی، اور سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ ابھی ان کے درمیان طلاق واقعہ نہ ہو، کسی طرح کسی بھی بات پہ سمجھوتا ہو جائے اور یہ اچھی زندگی گزار سکیں، لیکن یہ معاملہ اللہ کی طرف سے اسی طرح انجام پانا تھا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ پہلے بھی مل چکا تھا، لیکن آپ اس معاملہ کو التوا میں ڈالنا چاہ رہے تھے، کیونکہ اس وقت دشمنان اسلام کے طعن و تشنیع کا نشانہ بننا پڑنا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور اس وقت کے عرب کے رسم و رواج کے مطابق منہ بولا بیٹا بھی سگے بیٹے کی طرح تصور کیا جاتا تھا۔ یہ تھی وہ بات جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں چھپانا چاہتے تھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کوئی آیت چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو ضرور چھپاتے۔ پھر اس آیت کے ذریعے ہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہی آپ کے اس نکاح کے قائم مقام تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بی بی زینب رسول اللہ کی دوسری بیویوں پر فخر کیا کرتی کہ تم کو تو تمہارے اولیاء نے بیاہا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے بیاہ دیا۔ دراصل اس نکاح کے 2 مقاصد تھے، ایک تو اللہ تعالیٰ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے اس عمل کا اجر دینا چاہتا تھا جو انہوں نے اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے پر دل نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اس رشتے پر راضی ہوئی تھیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ متبنہ اصل بیٹے کا مقام نہیں رکھتا اور اس کی متعلقہ بیوی حرام ہو جائے، اور اللہ اس غلط رسم کو بہرحال ختم کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر آیت 38-39 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کے ذریعے اپنے تمام انبیاء کو آزماتا رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی ہی مشکلات پیش آئیں، کتنی ہی پریشانیاں لاحق ہوں، ہر حالت میں ہر نبی نے اللہ کا حکم ماننا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے سوا اور کسی سے مطلق نہیں ڈرنا، یعنی اللہ کی علاوہ اور کسی کی باز پرس سے ڈرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہر طرح کے خطرے اور پریشانیوں کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آیت 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
اس آیت میں دشمنان اسلام کے اس طعنے کی تردید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی متعلقہ بیوی یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ زید کے باپ ہیں ہی نہیں، اور ایک زید ہی کیا کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی ان کی کوئی اولاد ایسی نہیں جو جوان ہو اور مرد کہلائے جانے کے قابل ہو۔ واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے قاسم اور طیب، جنہیں طاہر بھی کہا جاتا ہے، بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، اور ابراہیم ابھی پیدا ہی نہ ہوئے تھے، اور ان کے علاوہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بھی فرمایا، مگر ایک تو وہ حقیقی بیٹے نہ تھے، دوسرے وہ بھی کم سن تھے جنہیں مرد نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا ہنگامہ برپا کرنے والوں کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر زید کی متعلقہ بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جائز بھی تھا تو کیا یہ ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرتے؟ تو یہ بات ویسے بھی کہی جا سکتی تھی۔ اس کا جواب یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہیں تو وہ کام بہرحال کرنا ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہو، اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ اس بری رسم کی اصلاح کا آغاز نبی کی ذات سے کیا جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول تو کیا کوئی نبی بھی آنے والا نہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس برے دستور کی اصلاح ممکن ہی نہ تھی، لہٰذا ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرتے تاکہ دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ راستہ ہموار ہو جائے اور انہیں ایسا کرنے میں کوئی بھی پریشانی لاحق نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور اگلے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا، اس کو خوب آراستہ و پیراستہ کیا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس میں آتے جاتے اور تعجب کرتے ہیں کہ اس اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل پر نبی حکومت کیا کرتے، جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، البتہ میرے بعد کثرت سے خلفاء پیدا ہوں گے۔ آیت 41، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، نیز اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، نیز آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور کام بنانے کو اللہ ہی کافی ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جب آپ سب کو پریشانیوں کا اور دشمنان اسلام کے طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے اوقات میں اللہ کو بکثرت یاد کیا کریں، اور صبح شام کی نمازوں کے علاوہ بالخصوص ان اوقات میں اللہ کی تسبیح و تحلیل بھی کیا کریں۔ اسی طرح تمہارے اندر ایسی پریشانیوں سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی اور دلوں کو اطمینان بھی نصیب ہوگا۔ پھر آیت میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ لوگوں پر دعائے رحمت کرتے ہیں اور آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان پر اپنی رحمت فرماتا ہے، اور یہ رحمت فرشتوں کے توسط سے نازل ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو کفر کی جہالتوں سے چھٹکارا دیتا ہے اور علم اور ایمان کی روشنی اور دولت نصیب ہوتی ہے، اور اس میں ہر آن اللہ تعالیٰ اضافہ ہی کرتا رہتا ہے۔
پھر آگے مومنین پر سلام کا ذکر کیا گیا کہ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا استقبال اللہ تعالیٰ سلام سے کرے گا۔ اس سلام کی بھی 3 صورتیں ہیں اور تینوں ہی قرآن کی بعض دوسری آیات سے ثابت ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خود انہیں سلام کہے گا، دوسرے یہ کہ فرشتے انہیں سلام کہیں گے، اور تیسرے یہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا کہا گیا۔ نبی کی گواہی کی 3 صورتیں ہیں۔ وہ گواہی یہ ہوگی کہ اس کائنات کا خالق و مالک اور معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، اور دوسری گواہی ان کی دعوت پر سب سے پہلے خود ان کا اپنا عمل ہوتا ہے، یعنی ان کی زندگی، عملی زندگی اس بات پر گواہ ہوتی ہے کہ نبی جو شہادت دے رہا ہے وہ درست اور برحق ہے، اور تیسری شہادت وہ قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں اور منکروں کے خلاف دیں گے۔ پھر آیت میں مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشرا و نذیرا، یعنی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا کہا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ ان سے مصائب کے بادل چھٹ جانے والے ہیں، اور ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی فتح و نصرت سے سرفراز فرمائے گا، اور مرنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی نعمتیں میسر آنے والی ہیں۔ اسی طرح وہ دعوت حق کے مخالفین کو دنیا میں بھی ان کے برے انجام اور ذلت و خواری سے ڈراتے ہیں، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگاہ کرتے ہیں، اور یہ بشارت اور وعید وہ اپنی طرف سے نہیں دے رہے بلکہ وہ اللہ کی طرف سے یہ تمام آیات پیش کر رہے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ آیت 46 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجا منیرا کہا۔ اس مادی دنیا یا کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو سراج یعنی چراغ کا نام دیا، جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ چاند اور ستارے بالواسطہ اسی سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور روحانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر یعنی چمکتا ہوا چراغ کا لقب عطا فرمایا، گویا نبوت کے آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلوع ہونے کے بعد اب کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں رہی۔ اب ہر انسان کو اپنے ہر شعبہ زندگی کے لیے ہدایت اسی آفتاب نبوت و ہدایت سے حاصل کرنا ہوگی انشاءاللہ۔ آیت 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یعنی مومنوں پر اللہ کا فضل کبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب نبوت کو ان لوگوں میں مبعوث فرمایا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء سے افضل بنایا، اسی طرح آپ کی امت کو بھی دوسری امتوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں دوسری امتوں پر 3 باتوں میں فضیلت ملی۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح کی گئیں، اور ہمارے لیے ساری زمین نماز کی جگہ ہے، اور زمین کی خاک ہمیں پاک کرنے والی ہے جب پانی نہ ملے۔ اور آیت 48 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ کافر اور منافقوں کی بات نہ مانیں، ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کیجیے، اور نہ ان سے بدلہ لینے کی فکر کیجیے، ورنہ یہ لوگ آپ کی منزل کھوٹی کر دیں گے۔ آپ پوری توجہ سے اپنا کام کرتے جائیے اور انہیں اپنی ترکیب استعمال کرنے دیں، اور آپ کی طرف سے اللہ ہی کافی ہے بے شک۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔